بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله تمام تعریفیں بزرگی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے یہ اسلام یہ دین واضح طریقے سے ہم تک پھیلا ہے معزز بزرگان دین نوجوان ساتھیوں چھوٹے بھائیوں آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں آج اس جمعہ کے خطبے میں میرا عنوان ہے غربت کے خاتمے کا اسلامی حل جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر طرف غربت پھیل رہی ہے غریبی پھیل رہی ہے ایک مالدار سے مالدار ہوتے جا رہا ہے اور ایک غریب اپنی غربت میں اور کھوکھلا ہوتے جا رہا ہے اگر ہم اسلامی نظام کو اسلامی طریقے کو اپنائیں تو یہ غربتیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اسلامی تعلیمات میں غور و خوض کریں
اور اس کا حل اگر تلاش کریں اور اس کو اپنا لیں تو واقعی یہ جو ایک سنگین مسئلہ ہے اس کا حل ضرور بضرور نکل سکتا ہے. ہم بنیادی اگر اسلامی ارکان ہی کو دیکھ لیا جائے تو ہر رکن میں اسلام کے جس میں سکون پیس ہی پیس اور ہر رکن میں جس میں سکون اور اطمینان ہی پائیں گے آپ لوگ. جیسے کلمہ توحید کو اگر لے لیا جائے تو کلمہ توحید جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے قید خانوں سے کہا تھا، جو لوگ اپنا خواب لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان سے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا ایک رب جو زبردست ہے وہ رب بہتر ہو سکتا ہے یا پھر یہ جو مختلف رب تم لوگ بنا لیے ہو، بارش کا رب، سورج کا رب، دن کا رب، رات کا رب، مشکل دینے والا رب، مشکل کو دور کرنے والا رب، یہ تمام رب کو ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے باطل ربوں کو، اور ایک رب جو اصل ہے، قہار ہے، زبردست ہے. ان دونوں میں اگر موازنہ کریں تو کون بہتر ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے ایک رب بہتر ہے. ایک رب کی اگر دنیا میں عبادت کریں تو اس میں شانتی ہے. ایک رب کو اگر پوجا جائے تو اس میں سکون ہے. ایک رب کو اگر مانا جائے صحیح اور حقیقی رب کو، اسی میں اطمینان اور پیس ہے. بنسبت اس کے کہ ہر کوئی فرقہ اپنا اپنا رب بنا لے، ہر کوئی مذہب اپنا اپنا رب بنا لے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں شانتی نہیں ہوتی، اس میں سکون نہیں ہوتے، اس میں جنگ و فسادات ہوتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو یہی معاملہ اگر اسلامی رکن پہلے رکن کو اگر دیکھ لیں تو پہلا رکن ہے کلمہ توحید. کلمہ توحید یعنی عقیدہ توحید، ایک رب کو ماننا، تو اس میں بھی شانتی ہی شانتی ہے. دوسرا رکن اگر نماز کو دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی شانتی ہے. کلمہ توحید کے بعد جو سب سے پہلا رکن یعنی اسلام کا دوسرا رکن وہ نماز ہے. اگر نماز کو دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی شانتی ہے. اس میں کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں ہوتا اس عبادت میں. چاہے غریب پہلے داخل ہو جائے جمعہ میں، چاہے امیر پہلے داخل ہو جائے جمعہ میں، تو اس کا حق پہلے سب کا حق ہوتا ہے. اگر امیر آ گیا تو غریب پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر ایک ساتھ دونوں آ گئے تو دونوں کا بازو کھڑے ہونا، نماز کے قبول ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ نماز کے رکن کو بھی اگر غور و فکر کریں تو اس میں بھی شانتی ہی شانتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. اس کے بعد تیسرے رکن میں اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ کو اگر دیکھیں ہم روزے کے بعد، روزے میں بھی سکون ہے، اطمینان ہے کہ کسی ایک کے لیے کوئی الگ وقت مقرر نہیں ہے. سب کے لیے سحری کا وقت طے ہے، سب کے لیے افطار کا وقت طے ہے، سب کے لیے اگر نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، کسی کے لیے نہیں پینا ہے تو نہیں پینا ہے. ایسا نہیں کہ امیر کے لیے ایک الگ ٹائم مقرر ہو گیا، غریب کے لیے ایک الگ ٹائم مقرر ہو گیا، گوروں کے لیے ایک الگ ٹائم مقرر ہو گیا، کالوں کے لیے ایک الگ ٹائم مقرر ہو گیا. اسلامی رکن اس روزے میں بھی اگر دیکھا جائے تو پیس ہے، سکون ہے، شانتی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے اس مرحلے میں دیکھ لیں تو زکوٰۃ کے نظام کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی سکون ہے، اس میں بھی پیس ہے. ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ مال پر جو واجب ہوتا ہے حق، ایک مالدار کے مال پر جو حق واجب ہوتا ہے، اگر اس میں غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، غریبوں میں بانٹ دیا جائے 2.5% حصہ، تو ظاہر سی بات ہے غریب کے اندر حسد نہیں آتا، غریب کے اندر کینہ نہیں آتا، غریب کے اندر کپٹ نہیں آتا. یہ تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے اور آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، شانتی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. اس کے بالمقابل اگر زکوٰۃ کے نظام کو بند کر دیا جائے تو
غریبی پھیلتی جائے گی، امیری ادھر امیروں کے پاس بڑھتی جائے گی، تو یہاں پر غریبوں کے اندر حسد پیدا ہوگا، کینہ کپٹ ہوگا امیروں کے درمیان، تو چوری عام ہو جائے گی، ڈاکہ زنی عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، شانتی نام کی چیز ہی نہیں رہے گی۔ تو حاضرین اکرام، اسی طریقے سے اگر حج پہ بھی حج پہ بھی اگر غور کر لیں تو حج کے ہر عمل میں سب کو، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب کو 2 چادروں میں رہنا ہے۔ یہ حج کا نظام، سب کو 2 چادروں میں رہنا ہے، سفید 2 چادروں میں رہنا ہے، اور سب کے لیے ٹائم مقرر ہے کہ اس وقت مینا میں رہنا ہے سو رہنا ہے، اس وقت عرفہ میں رہنا ہے سو رہنا ہے، اس وقت طواف کرنا ہے سو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے ایک الگ ٹائم، امیر آدمی ہے تو اس کے لیے ایک الگ ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ وہ عرفات کے میدان سے نکل سکتا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ایسا معاملہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام کے ہر نظام، میں نے صرف ارکان کی مثال دی، اسلام کے ہر نظام کو اگر دیکھ لیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو اس میں شانتی ہے، پیس ہے، آرام۔ تو چلیے حاضرین، ہمارے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ غربت کا خاتمہ، غربت کے خاتمے کا اسلامی حل کیا ہے، اسلامی علاج کیا ہے، اس غربت کو کیسے ختم کیا جائے، اس کا اسلامی علاج کیا، اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے کہ غربت کو اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی کنٹریوں سے کیسے دور کیا جائے، اس نظام کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہی کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ تو ظاہر سی بات ہے غربت یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کھانا، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے آرام کرنا چھت کے نیچے، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ لباس کو پہننا۔ اگر یہ مسئلہ صحیح معنی میں حل نہ ہو، اگر یہ مسئلے میں مسائل پیدا ہو جائیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے اس نظام کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، پہلا حل ہے کہ سود کو ختم کر دیا جائے۔ سود کا خاتمہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، دونوں ناحیے سے، انفرادی ناحیے سے اور اجتماعی ناحیے سے، دونوں ناحیے سے اگر سود کو ختم کر دیا جائے، معاشرے سے بھی ختم کر دیا جائے، کنٹریوں سے ختم کر دیا جائے، انفرادی طور پر گھروں سے بھی اگر ختم کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ غربت ختم ہو جائے گی، یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ سود کیا ہے میرے بھائی؟ اگر ہم قرآن مجید کا اور حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو شرک کے بعد جتنی مذمت اس سود کی ہے کسی اور جرم کی نہیں کی گئی ہے۔ شرک کے بعد سب سے خطرناک جو لعنتیں آئی ہیں، سب سے خطرناک جو مذمتیں آئی ہیں، جو سزائیں وارد ہوئی ہیں، وہ شرک کے بعد سود کے تعلق سے ہی ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، 276، 277 اور 278، 4 آیتیں، پھر آیت نمبر 280 پر 9 سورۃ البقرہ میں 5 جگہوں پر، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران میں 130 پر 1 آیت نمبر میں، اور سورۃ النساء میں 161 آیت نمبر میں، اور سورۃ الروم میں 30 نمبر آیت میں، کل 5 اور 3 8 مقامات پر قرآن مجید میں سود کا ذکر کیا گیا ہے۔ 8 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن مجید میں سود کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سود صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی سود کی مذمت کے تعلق سے کئی چیزیں وارد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، یہودی لوگ ان کے لیے بھی سود حرام تھی، تو اس کے بعد انہوں نے سود کو حلال کر لیا، اپنے لیے سود کھانا شروع کر دیا، سود کھلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن مجید میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا،
یہ جو یہودی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے جو چیزیں ان کے لیے حلال تھی ہم نے حرام کر دیا ان پر. حلال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ ظلم ایسا تھا، ان کے یہ اعمال ایسے تھے کہ ان اعمال کی وجہ سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کی تھی اس کو حرام کر دیا. کیا تھا وہ چیزیں؟ وہ کون سے اعمال تھے؟ وہ کون سا ظلم تھا جس کو یہودی لوگ اپنا لیے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں احلت لہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا. پہلا عمل یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگ. دوسرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ان کا سود کو لینا، سود کو دینا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روکا تھا، یہ عمل اپنا لیا تو یہی ظلم تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو چیزیں دنیا میں حلال تھی اس کو حرام کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. تو یہ سود، اس کی تاریخ یہ یہودیوں سے شروعات ہوئی، اس کی یہودیوں سے اس کی شروعات ہوئی اور اس طریقے سے چلتے چلتے پھر یہاں پر عیسائیت آئی. عیسائیت میں بھی یہ سود عام ہو گیا تھا اور اسی طریقے سے معاملہ چلتے رہا یہاں تک کہ جب عرب اور عجم ملنا شروع ہو گئے، آپس میں لین دین شروع ہو گیا، تجارتیں شروع ہو گئی، تو یہاں پر عرب میں بھی یہ سود عام ہو گئی تھی. عرب میں بھی قبائل ایسے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو سود دیتا تھا اور دوسرا قبیلہ سود لیتا تھا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاملہ یہ ہوا تھا کہ بنو خزیمہ اور بنو مخزوم کے درمیان سودی لین دین تھا. اسلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سود جاری تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نبوت ملی، سود جاری تھا. مدینے میں آئے، سود جاری تھا، یہاں تک کہ اس کے تعلق سے حرمت والی آیتیں نازل ہوئی. حرمت والی آیتیں نازل ہوئی سود کے تعلق سے. تو جب بنو مخزوم اپنا سودی معاملہ، سودی پیسہ جب لینے کے لیے طلب کیا تو بنو خزیمہ نے صاف طریقے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، لہذا ہم سود کا پیسہ نہیں دیں گے. تو اس کے بعد معاملہ مکے کے ولی کے پاس معاملہ گیا. پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سود کو حرام کر دیے، اس سود کو حرام کر دیے ہیں. پھر اس آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سود کھائیں گے جو شخص سود کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطرناک اعلان کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ فَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لیں گے فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر توبہ کر لو گے تو تمہارا جو اصل مال ہے اس کو لے لو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ جمیعاً اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، اور اگر کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کو امیر وقت، خلیفہ وقت پر ضروری ہے کہ اس کو توبہ پر مجبور کرے گا، توبہ کرنے پر مجبور کرے گا. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے. جو اسلامی حکومت میں، مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے اور سود کو کھاتا ہے تو توبہ کروایا جائے گا، اگر باز نہیں آتا تو اس کی گردن اڑا دی جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں. تو اتنی بڑی وعید ہے سود کے تعلق سے. اسی طریقے سے اگر کوئی دارالحکومت، اسلامی حکومت میں اگر کوئی کافر سود کھاتا ہے تو اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا نجران کے عیسائیوں سے.
نجران کے عیسائیوں سے یہ عہد لیا تھا اور ایک قبیلہ ان کو عطا کر دیا تھا کہ اس شرط پر آپ لوگ ہماری اس سرزمین پر رہو گے کہ جب تک کہ تم سود نہیں کھاؤ گے، اگر تمہارے درمیان سود عام ہو گیا تو ہم یہاں سے آپ کو بیکاٹ کر دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو نہیں ہوا تھا ایسا عمل، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہ لوگ سود سے باز رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سود عام شروع ہوا تھا ان کے درمیان، تو فوری طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اگر سود عام ہو جائے آپ کے پاس تو آپ کو بیکاٹ کر دیا جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں نجران کے عیسائیوں کو بیکاٹ کر دیا، نجران کے عیسائیوں سے اس سرزمین مسلمانوں کی سرزمین سے نکال دیا۔ تو یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اسلامی حکومت میں اگر کافر بھی کھاتا ہے تو اس کو بیکاٹ کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمان کھاتا ہے اسلامی حکومت میں تو اس کو توبہ پر مجبور کریں گے، پھر بھی باز نہیں آتا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک جرم ہے سود، یہ سود اتنا خطرناک جرم ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے لین دین میں لکھنے والا بیٹھ کر کے، سود کے لین دین میں ایک آدمی گواہ بننے والا، کہا سب کے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حتیٰ کہ اسی حدیث سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں وشاہدہ، یعنی سودی لین دین چل رہا ہے اور ایک آدمی مسلمان دیکھ رہا ہے، دیکھ کر کے اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا، دل میں برا نہیں سمجھتا، دل میں لعنت نہیں کرتا، بیزار نہیں کرتا اس سودی عمل سے، تو کہتے ہیں وہ شخص بھی اس زد میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں۔ غلطی کچھ نہیں ہے، سودی لین دین معاملہ ہو رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے اور اس چیز کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے، تو کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ یہ شخص بھی اس زد میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں آ جائے گا۔ تو اسی سے علماء اکرام استدلال کرتے ہیں کہ اسی سود کی وجہ سے یہ بینکی کاروبار جہاں پر سودی لین دین ہوتا ہے تو وہاں کی نوکریاں اور بینک سے ملے جلے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کام ہیں، جو بھی بزنس ہے یا پھر جو بھی جاب ہے، سب کے سب کی کمائی حرام ہے، یہ علماء کا اجماع ہے اور اس پر فتویٰ وارد ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، سب کے سب عزت میں آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں اور تقوی میں مدد کرنا ہے، برائی میں کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بینک میں مدد ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے، ایسا پوسٹ ہوتا ہے کہ بینک میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، گواہی کے طور پر سیل لی جاتی ہے، تو ایسا ہر عمل جو بینک سے لگا ہوا ہو تو وہ کام حرام ہے۔ تو یہ سودی کاروبار، اس کی لعنتیں اور بے شمار ہیں۔ اسی کی طرف اس میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاضرین بڑی بات، بہت خطرناک بات ہے، غور سے سنیں اور طے کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اس بات کو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں پورے سود کے، اس میں سب سے چھوٹا گناہ کہ سود کا، اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تھوڑا بھی، سود کھاتا ہے تھوڑا بھی، اس کے 73 درجے ہیں، اسٹیپس ہیں، اس میں سب سے چھوٹا لیول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، سب سے چھوٹا درجہ یہ معاملہ ہے۔ تو سوچئے اور 72 درجے اوپر کے کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اگر شرک کے بعد جس کی مذمت سب سے زیادہ آئی ہے وہ سود کی آئی ہے، جس کی مذمت سب سے زیادہ آئی ہے وہ سود کی آئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص درہم الربا، ایک درہم بھی سود کھانا، جو شخص ایک درہم بھی سود کا، ایک درہم
دبئی کا ہوتا ہے تقریباً 17 روپیہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص 17 روپیہ سود کھائے گا وہی عزت میں آئے گا جو 16 روپیہ اور اس کے اندر جو 15 روپیہ کے اندر جو کھاتا ہے وہ عزت میں نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد ہے ایک چیز اس کو کہتے ہیں عربی میں اس اصول کو کہتے ہیں ذکر الخاص ارید به العام. ایک چھوٹی چیز کو ذکر کرنا اور پوری چیز اس میں مراد ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا, اس کی میں مثال دے دوں, اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کی نافرمانی کے تعلق سے کہا فلا تقل لهما اف, اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو. تو اس کا مطلب گالی دے سکتے ہیں, گالی گلوچ کر سکتے ہیں والدین کے ساتھ نہیں. کہنے کا مطلب ہے اف کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے والدین خوش نہیں ہوتے, جس سے والدین خوش نہیں ہوتے, ناراض ہوتے ہیں, نافرمانی ہوتی ہے, وہ سب کام حرام ہے, والدین کے ساتھ نہیں کرنا ہے ایسا کام. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر دیا درہم الربا, ایک درہم بھی جو شخص سود کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. سوچ لیں کیا معاملہ ہے. سود کتنا عام ہو گیا ہمارے پاس, اور یہ واقعی اگر ہم صرف وعید کے طور پر نہیں, اگر آج کل کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھ لیں, اور خصوصی طور پر اخبار دور کی بات اپنے اس بنگلور علاقے کے اگر دیکھ لیا جائے, یہاں پر اس شہر بنگلور کے جہاں پر مسلمان لوگوں کی آبادی کثرت سے ہے, اگر وہاں پر بھی اگر دیکھ لیا جائے تو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صدق کر جاتی ہے, سچ کر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. کیسے کیسے واقعات نہیں دیکھا جاتا, کیسے واقعات نہیں سنا جاتا, کیسے واقعات نہیں پڑھا جاتا کہ یہ واقعات ایسے ہوتی ہیں کہ شوہر سودی لین دین, قرضے میں سود لے لیا تھا, سود اتنا لے لیا تھا کہ اس کی استطاعت سے باہر, طاقت سے باہر ہو گیا, بھر نہیں سکتا تھا, تنخواہ چھوٹی تھی, سود بہت بڑی رقم لے لیا تھا, بھرتے 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 اور سود بڑھتا گیا, انٹرسٹ اور بڑھتا گیا, حتیٰ کہ جب اپنی طاقت سے بات باہر ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لیا. اس کے بعد سودی لین دین والے جن کے پاس سود لیا تھا وہ لوگ آئے, صحیح واقعات بتا رہا ہوں میں, ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, صحیح واقعات دیکھے گئے, پڑھے گئے, سنے گئے. پھر وہ سودی لین دین والے آئے تو گھر پر بچے اور ماں تھی, فورس کیا گیا, مجبور کیا گیا, تو آخرکار وہ بیوی تنگ آ کر کے زنا کے راستے میں قدم رکھ دی. تو کتنی مرتبہ ہو گیا ہوگا, 36 مرتبہ, بلکہ کیا زندگی سب, جوانی سب اس کی زنا میں چلی گئی. تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ ایک مرتبہ, ایک درہم بھی جو سود کھا لے, ایک درہم بھی جو سود کھا لے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. تو اتنی بڑی وعیدیں یہ سود کے تعلق سے ہیں. اسی وعیدوں میں سے میں اور بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کھانے والا, سودی کاروبار آخرہم القلہ, حدیث طویل ہے, اس میں کہا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ سود کھاتے جائیں, آخری مرحلہ ایسا آئے گا نقصان ہوگا اس کو. ظاہری طور پر سود کھاتا ہے, سود کھلاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ مال اس کا بڑھ رہا ہے, اس کے مال میں اور بڑھوتری آ رہی ہے, یہ مالدار سے مالدار بن رہا ہے, یہ محسوس ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ہے, آخرہم القلہ, آخری معاملہ ایسا ہوگا کہ قلت, تنگی ہوگی. کیسے تنگی میں ہوگی, یا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو ختم کر دے گا, مال و دولت ہوگی اس کے پاس, لاکھوں پیسہ ہوگا, مگر قرض دار کا قرضدار رہے گا, اس کو سکون نہیں ہوگا, اس مال میں برکت نہیں ہوگی. یا پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر, جوانی بھر سود کھایا, اس کے بعد بڑھاپے میں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ چیزیں ہیں مگر کھا نہیں سکتا, اگر کھا لیا تو ہضم نہیں ہوتا, بیماری میں مبتلا, شوگر میں مبتلا, بی پی میں مبتلا, ایسی ایسی بیماری, مال و دولت سب کچھ ہے اس کے پاس, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اس بیماری کے سبب نہ کچھ کر سکتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے, نہ کچھ پہن سکتا ہے, خواہشات سب ختم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرہم القلہ. یہ سود ایسا جرم ہے, اگر کوئی شخص دنیا میں اس کو اپنا لے تو اس کو نہیں چھوڑتی, واپس پیچھے لگ جاتا ہے, یہ سود نہیں چھوڑے گا اس کو. آخرہم القلہ, نہ آخری کا معاملہ ایسا ہوگا کہ یا تو بیماری میں ڈوب جائے گا, یا پھر اس سے برکتیں ختم ہو جائے گی, یا پھر اولاد میں برکت ختم کر دے گا, کسی نہ کسی طریقے سے یہ سود اس کے پیچھے لگ جائے گی اور اس کو تنگ کر کے رکھ دے گی دنیا میں.
یہ تو دنیا میں، اور یہ سود ایسا عمل ہے عالم برزخ میں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، عالم برزخ میں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ سود. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ابھی یہ جو موت ہے، موت کے بعد ڈائریکٹ قیامت چلے جاؤ گے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک اور اسٹیپ ہے، ایک اور دنیا ہے، عالم برزخ ہے، قبر ہے. قیامت کے اٹھائے جانے تک یہ قبر کی دنیا بھی ہے، اس کو بھی یاد کرو. دیکھو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے خواب میں معراج کرائی گئی، 2 مرتبہ معراج، ایک حالت بیداری میں، اور دوسری خواب میں ایک معراج کرائی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر لے کے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھتے ہیں ایک خون کی ندی ہے، پانی سب خون میں لت پت ہے، پانی لال سرخ ندی ہے. دیکھا جاتا ہے ایک آدمی اس ندی میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچا کر کے ندی کے کنارے اپنی جان کو بچاتے ہوئے ندی کے کنارے آتا ہے، اور اس کنارے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے بڑا سا پتھر کو لے کر کے. جیسے ہی اپنی جان کو بچا کر کے، اپنے آپ کو بچا کر کے ندی کے کنارے آتا ہے، اس پتھر کو لے کر کے مار دیتا ہے، پھر وہ واپس پانی میں چلا جاتا ہے. پھر اپنی جان کو بچا کر کے زخمی سب لت پت خون سے لت پت جسم، پھر اپنی جان کو بچا کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے، اپنی جان کو بچا کر کے پھر ندی کے کنارے آتا ہے، پانی کے کنارے، پھر فرشتہ بڑا پتھر لے کے پھر اس کے چہرے پر مار دیتا ہے. یہ عمل موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک عالم برزخ میں، قیامت تک اس کو یہی سزا دی جاتی ہے جو شخص دنیا میں سود کھاتا ہے. دنیا میں بھی چھوڑنے والی نہیں ہے یہ چیز، اور عالم برزخ میں جو قبر کی دنیا ہے اس میں بھی چھوڑنے والی نہیں ہے یہ چیز. اور تیسرا مرحلہ قیامت کے لیے بھی نہیں چھوڑے گی یہ چیز. سورۃ البقرہ 3 پارے میں دیکھ لیں، آیت نمبر 280 پر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، رب کے دربار میں آنا پڑے گا سب کو، نام اعمال لینے کے لیے آنا پڑے گا سب کو. جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی، جیسے عام لوگ جیسا اپنا نام عمل اپنا رزلٹ لینے کے لیے آتے ہیں ویسے نہیں آئیں گے سودخور ایسے عالم میں آئیں گے، ایسی حالت میں آئیں گے کہ گویا کہ ان کے آنگ میں شیطان چڑھ گیا ہے، شیطان ان کے آنگ میں گھس گیا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس. تو یہ سود نہ دنیا میں چھوڑنے والا، نہ عالم برزخ میں چھوڑنے والا، نہ قیامت کے دن چھوڑنے والا. تو حاضرین آج اسی بات پر اس سود کی لعنت پر رکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی اجازت سے، اور اگر باحیات رہوں تو انشاءاللہ ہر دوسرے جمعہ، مہینے کے ہر دوسرے جمعہ خطبہ جمعہ ہوگا. اسی پر انشاءاللہ ایک سلسلہ وار خطبے ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ سود کس وجہ سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ غربت بڑھتی ہے اس سود کی وجہ سے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس چیز کو، یعنی اگلے دوسرے جمعہ میں اس چیز کو بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچائیں، اور زکوٰۃ ہمارے معاشرے میں عام کریں، ہمارے مسلمانوں کو اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو بیمار حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے. جو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال مہیا کرے. جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.